اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان، مقبول ترین پروگرام ہمارا باخبر پاکستان، جسے پروردگار نے بڑی پذیرائی عطا کی ہے، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں عوام کی، ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی عوام کی، پاکستان میں بسنے والے ان افراد کی کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان اداروں سے بات کر کے ان کی آواز ہم وہاں تک پہنچا سکیں جہاں تک ان کی آواز پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ آج کیونکہ اتوار کا دن ہے اور آج ہم بات کریں گے عوام کی، ایک بہت اہم ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی عزت دار بن جاتے ہیں۔ اچھا، عزت دار بننے میں ہر مرد سب سے آگے ہوتا ہے، خاص طور پہ جو فارغ ترین انسان ہے نا، جو کچھ کماتا بھی نہیں، جو پوری پوری رات ہوٹلوں کی زینت بنا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کبھی گھر آتا ہے نا تو اسے ناشتہ بھی ٹائم پہ چاہیے، اسے کھانا بھی ٹائم پہ چاہیے، اور اسے لڑنا بھی ہے گھر والوں کے ساتھ، اپنی والدہ سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی، کہ میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا، جلدی کیوں نہیں کیا گیا۔ بھائی نہ تو کماتا ہے، نہ آپ کی کوئی ایسی پروفائل ہے کہ جو آپ کو ساری چیزیں ٹائم پہ پرووائڈ کی جائے۔ اور گھر میں بھی ایسا ہے، جو سب سے زیادہ کمانے والا کماؤ پوت ہوتا ہے نا، گھر میں عزت بھی آج کل اسی کی ہی ہے۔ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج کا اہم ٹاپک خواتین کے حقوق۔ اگر ہم بات کریں نا خواتین کی، اگر ہماری کسی بہن بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے نا تو اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، رشتہ ملتا ہی نہیں۔ مرد بہت ملتے ہیں لیکن شادی کرنے کے لیے، اسے اپنانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اور اگر کسی مرد کو طلاق دے دی جائے یا مرد کو طلاق ہو جائے تو اسے رشتہ فوراً مل جاتا ہے۔ بھائی کیوں مل جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے اس پروگرام میں وہ وجہ تلاش کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ میری خوش نصیبی کہ کافی طویل عرصے کے بعد آج میری اس ٹرانسمیشن کی زینت بنے محمد ذیشان احمد صدیقی۔ السلام علیکم ذیشان بھائی، کیسے مزاج ہے آپ کا؟ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام، آپ بھی تجزیہ کار ہیں اور سوشل ایکٹیویٹی سے آپ کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ آپ خاتون ہیں۔ کیونکہ آج مستورات کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے چاہا کہ ایسی خواتین کو بلایا جائے جو خود غرض ہیں، جو کماتی ہیں، اپنے بچوں کا کیسے گزر بسر دیکھتی ہیں اور میدان عمل میں ہیں۔ کیونکہ خواتین اگر جاب کے لیے جائیں نا تو خاص طور پہ مرد ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، شوہر ہی۔ اچھا، اسے پیسے بھی ٹائم پہ چاہیے، لیکن جب بیوی تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہے نا تو پھر تنقید کا نشانہ بھی خود بنتی ہیں۔ بھائی بہنوں کی بات کی جائے، محلے کے لڑکوں کی بات کی جائے تو اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا۔ صبا رحمان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم صبا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام باخبر پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، کو ہوسٹ بھی ہیں۔ ابھی جو ہم اتوار کو ایک پروگرام شروع کریں گے اس کی یہ ہوسٹ بھی ہوں گے، لیکن آج میں نے بالخصوص ان کو مدعو کیا کہ آج خواتین کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ خواتین کا ایک مجموعہ اپنے شو میں بٹھایا جائے۔ السلام علیکم کنزال۔ وعلیکم السلام۔ کنزا، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ ذیشان بھی آپ کی جانب آؤں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عزت کمائیں، عزت دار تو ہم ہیں اور سچے مسلمان بھی ہیں، لیکن جب ہماری بات آتی نا ہمیں جاب نہیں ملتی، پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ لیکن جب بیوی کہتی ہے کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے شانے میں شانے کھڑا ہونا چاہتی ہوں، تو مرد حضرات جو تھوڑی سی غیرت وہاں دکھاتے ہیں، لیکن جب بیوی ان کو پیار محبت سے منا لیتی ہے کہ دیکھیں گھر کا کرایہ ہے، راشن ہے، یہ ساری چیزیں آپ نہیں کر پا رہے تو مجھے بھی موقع دیجئے، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں، مجھ پہ آپ کو بھروسہ ہے، تو مرد مان لیتا ہے اس کی بات کو۔ لیکن جب مہینے کی سیلری آتی ہے پھر مرد چاہتا ہے کہ یہ اب یہی جاب کرے، میں گھر بیٹھ کے سکون سے کھاؤں۔ ایک ایسے مرد بھی ہیں، لیکن ایک مرد ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، میں پتھر توڑوں گا لیکن اپنی عزت کو باہر جانے نہیں دوں گا، اپنے بچوں کا پیٹ بھروں گا۔ میں تمہیں اس لیے نہیں لایا کہ تم جا کے لوگوں کی نگاہوں کی زینت بنو۔ کیا کہیں گے ذیشان بھائی؟ ابرار بھائی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ
کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، بلکہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں نہیں، بلایا، میری خوش نصیبی ہے، کیونکہ ایسی میں بات کافی نہیں دنوں ہے۔ سے خود کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے ملاقات کروں. آپ نے کئی مرتبہ بلایا، لیکن میری خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں آج بہت موجود ہوں. شکر گزار آپ کا۔ اور اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ اگر آپ نے آج خواتین کے حقوق کی بات کی ہے تو ماشاءاللہ آپ نے یہاں خواتین کا پلڑا بھاری رکھا ہے کہ 2 خواتین ماشاءاللہ یہاں بٹھائی ہیں. لیکن آپ سینئر ٹھیک ہے نا؟ تجزیہ کار ہیں، کیونکہ جرنلسٹ ہیں، تو بڑی آپ جس طرح سے خواتین کے میٹر کو دیکھتے ہیں، آج آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے وال پہ، آپ کی آئی ڈی سے ایسی کئی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں جہاں پر خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہوتی ہے، تو میں نے چاہا آپ کو بھی مدعو کیا جائے اس اہم ٹاپک کے لیے۔ میں وہی بات کر رہا تھا کہ آپ نے ایک اچھا آغاز کیا. اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ کا انٹرو بہت اچھا ہے، اس میں آپ نے بہت ساری باتیں آپ کہہ چکے ہیں، آپ بتا چکے ہیں جو بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے. اچھا ابرار بھائی، ہمارے معاشرے کا المیہ آپ دونوں پہلو کو دیکھیں. اگر ہم ایک پہلو کی بات کریں نا کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، خواتین کے ساتھ غلط ہوتا ہے اور خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملتے، اور آپ نے بات کی کہ ہسبینڈ وائف ساتھ جاب جو کرتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کی بات کی. اچھا، اب اگر ہم ابرار بھائی آغاز کریں، میاں بیوی ہمیشہ کہا گیا ہے کہ گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہیں، لیکن بہت سی جگہ انتہائی معذرت کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ مرد اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں، جب وہ سب کچھ سنبھال بھی سکتے ہیں، وہ فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لیڈیز اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہیں کام. ٹھیک ہے نا کہ بھائی میں نے نکلنا ہے. اگر ایک مرد اگر آپ کو گھر میں وہ تمام فیسلٹیز دے رہا ہے، آپ کو وہ تمام مراحتیں دے رہا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی عورت کہے کہ نہیں میں نے جاب کرنی ہے باضے دیر بات پہ، تو اس سے عموماً جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز میرے سامنے ہیں، اس لیے میں یہ بات آپ کو جو ہے نا کہہ رہا ہوں. اچھا، دوسری آپ نے بڑی اچھی بات کی طلاق والی نا، اپنے انٹرو میں بتائی کہ ڈیورس کا تناسب جو ہے، آپ اگر چلے آئیں بھی بہت زیادہ ہے. آپ اگر عدالتوں میں چلے آئیں نا، خلا کی ڈگریاں کون جمع کراتا ہے، عورت یا مرد؟ آپ سے میرا سوال ہے، مرد تو خلا کی ڈگری جمع نہیں کراتا نا، زیادہ تر عورتیں ہی کرواتی عورتیں. ہیں۔ اب اچھا، اس کا آپ اگر پس منظر دیکھیں نا، زیادہ تر کیسز کا آپ کو عورت غلط ملے گی. میرا اپنا اس پہ بڑا جو ہے وسیع تجربہ ہے. کہیں زیادتی ہو جاتی ہے، کہیں شوہر بھی غلط ہوتے ہیں، کہیں ان خواتین کا جو خلا کی ڈگری کا دعویٰ کرنا خلا کے لیے جاتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں کئی جگہ، بہت سی جگہوں پر، لیکن زیادہ تر اکثریت آپ خود اسٹڈی کریے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے میری 2 بہنیں بیٹھی ہیں، میری بچیاں میری بیٹیوں کی طرح ہیں دونوں، ان کو میری اس بات سے اختلاف ہو، لیکن اس میں پھر کردار ہے عورت کا. کیونکہ وہ جو خلا کے لیے جو ہماری بچیاں جا رہی ہیں میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تو ان کی سرپرستی یا ان کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے بھی ایک عورت ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے ابرار بھائی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری بچیوں کو. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی آپ کو دی ہے، بیچی نہیں ہے، اور ہم نے اپنی بچی کو کہا ہے کہ جب یہ تم پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، تو آپ آ جاؤ. تو ایک اس چیز سے بھی میرا اختلاف ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو انسان ہیں، ان کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے تو یہ عمل ہونا چاہیے جو جانور نما ہے. لیکن یہ چیز آپ جب بچی کو بولتے ہیں نا، تو آپ بچی کو پہلا راستہ دیتے ہیں کہ آپ جاؤ گی، آپ کہتے ہیں چوں چاں بھی کریں نا. دیکھیں نوک جھونک تو ہوتی ہے کہ ہمارے والدین، اگر ہم اپنے ہر کوئی، یہ بھی آپ بھی میں بھی، اگر ہم اپنے والدین کو اٹھا لیں کہ ہمارے والدین میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اختلافات نہیں ہوتے؟ کیا سب کے ہوتے ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر خلا کے لیے جو ہے عدالتیں جانا، تو اس میں بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہماری بچیوں کے دل و دماغ سے یہ بات نکالنی چاہیے. ہاں یہ ضرور کہیں کہ اگر جانور نکلے، حقیقی جانور، جب آپ واپسی آ جائیں، کیونکہ اس کو شریعت نے بھی حق دیا ہے کہ اگر ایک انسان اس قابل ہی نہیں ہے جو آپ کو عزت نہیں دے سکتا، آپ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، تب تو آپ کو خلا کا حق ہے. لیکن اگر شوہر نے آپ کو چھوٹی سی بات پہ ڈانٹ دیا کہ آپ نے صبح مجھے ناشتہ نہیں دیا، رات میں آپ نے کھانا نہیں دیا، تو اس بات کو انا کا مسئلہ بنا کر آپ جو ہے خلا کے لیے چلے جائیں کہ میرا شوہر جو ہے مجھے کام کا بولتا ہے، مجھ سے کام، کیونکہ جبکہ شریعت میں تو آپ کو تو کہا گیا ہے نا کہ آپ جو ہے اپنے خاوند کی جو ہے آپ خدمت کریں. تو یہ ایک المیہ ہے. یہ میری 2 بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بھی میری اصلاح کر دیں گی اگر میں کہیں غلط کہہ رہا ہوں گا. تو خواتین کو ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے، کیونکہ میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، میری بیوی بھی ہے.
جو ان کے جائز حقوق ہیں وہ ان کو ملنا چاہیے. اچھا, خواتین کے اویئرنیس کے حوالے سے ہماری بہت سی خواتین جو ہے پروگرام کرتی ہیں, میرے بہت ساری خواتین سے مجھے اچھے سلام دو, میری بہنیں ہیں, تو کئی وہ پروگرام کرتی ہیں, لیکن وہ کرتی ہیں اس اسٹیٹس پہ, اس جگہ پہ جا کے جہاں وہ بیچاری جو نچلے طبقے کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی وہاں تک رسائی جو ہے ممکن نہیں ہوتی. تو جو ہماری جو بہنیں جو خواتین آ کے آگاہی پروگرام کرتی ہیں, ان کو چاہیے کہ کچی آبادیوں میں, کالونیوں میں, گوٹھوں میں, وہاں جا کے خواتین کو ان کے جو ہے آگاہی کے حوالے سے اویئرنیس دی جائے, اویئرنیس دی جائے. تو بس یہی کہوں گا. اور زیادہ اگر میں نے خواتین کے حقوق کی تو دشمن ہو جائے گی ساری, آپ کے بتا رہا ہوں آپ کو, گھر بھی جانا ہے آپ نے. ہاں, گھر بھی جانا ہے. ذیشان بھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی, لیکن ہماری بھی ماں تھی, ماں ہے ہماری, اللہ پاک میری والدہ کو صحت کاملہ, صحت کلی عطا کرے, اور تمام ماؤں کو. جو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, جانے کے بعد پتہ چلتا ہے بے شک کہ کون تھے. قدر پوچھیے ان سے کہ جن کے نہیں ہیں, جن کے ہیں ان کو ان کی قدر نہیں ہے. لیکن میں کنزہ آپ کی جانب آؤں گا. ذیشان میں نے تو خلاصہ بیان کر دیا, ایسا ہے. اچھا, 2005-6 کے بعد سے نا خواتین اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئی ہیں. میں خواتین کو نہیں کہہ رہا, کیونکہ میری بیوی بھی ہے, میری ماں بھی ہے, میری بہنیں بھی ہیں. اچھا, میری بہنیں بھی ہیں. اگر کوئی داماد کو ایسی بات کر دیتا ہے نا, تو میں اپنی بہنوں سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا, داماد صحیح ہے, آپ غلط ہو. اب جب میں بولوں گا ایسی کہ تیسی, اس نے ایسی بات کر دی, ہم تو آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, تو پھر وہ کیا, وہ عزت اپنے شوہر کی نہیں کر پائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں اور ماشاءاللہ سے جاب بھی کرتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں جہاں تک میں ذیشان بھائی کی بات سے بہت زیادہ ایگری بھی کروں گی, حالانکہ میں خود ایک عورت ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے ایک ویک پوائنٹ ہے. یعنی عورت ہی عورت کو خراب کرتی ہے. دیکھیں ویک پوائنٹ پتہ ہے کہاں پر ہے. ہم لوگوں کا فوکس نا بچی کی تربیت پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بچے کی تربیت پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمیں مینٹلی طور پہ دونوں کو پریپیئر کرنا چاہیے, رسپیکٹ کرنی سکھانی چاہیے. جب ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں نا, تو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ویکنیس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بھی بنتے ہیں. جب ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں, اب یہ چھوٹی سی پرابلم ہوتی ہے اگر گھر میں کسی آپس میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تو کوئی اتنا بڑا انا کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ماں باپ کو سکھانا چاہیے, بالکل سکھانا چاہیے. جو ماں باپ یہ کہتے ہیں نا کچھ ہو تو گھر آ جانا, وہ واقعی ایک دروازہ کھول دیتے ہیں. مردوں کے لیے کیا کہیں گی؟ اور مردوں کا یہ ہے, جاب کے لیے جاتی بعد میں پھر دیکھیں مردوں کا یہ کہ اب دیکھیں نا, میں اگر اپنے بچے کو شروع سے یہ چیز سکھاؤں کہ بیٹا عورت کو اس کی رائٹ دو, اگر وہ اس قابل ہے, تمہیں لگتا ہے اس میں کوئی صلاحیت ہے, اسے سپورٹ کرو, بٹ عورت کو بھی سوچنا چاہیے اس کی ایک لمٹ ہے. تنقید کا نشانہ بنایا جائے, غلط تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ کو آپ کا ٹرسٹ لیول اس پہ ہے, عورت آپ کے ساتھ سنسیئر ہے, آپ عورت کے ساتھ سنسیئر ہو, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میری بیوی کیسی, اور بیوی کو پھر اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. میں خود باہر اندر جاتی ہوں, میرے ہسبینڈ ہیں, میرے ہسبینڈ کی سپورٹ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت سپورٹ ہے, لیکن میں اس چیز کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. تو ہمارا گھر الحمدللہ ہم لوگ خوش ہیں, اچھی زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ مرد کو بھی پتا ہو کہ میری بیوی کی یہ لمٹ ہے, بیوی کو خود پتا ہو کہ میری کیا لمٹس ہیں. تو اس کے اندر رہتے ہوئے اگر عورت اپنی صلاحیتوں میں رہ کے کچھ کر رہی ہے, اپنی لمٹس میں رہ کے, تو میرے خیال سے کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آپ مرد کو بھی یہ چیز ہمیں سکھانی چاہیے بینگ اے مدر, کہ عورت کی رسپیکٹ کرو, انڈرسٹینڈ کرو. اگر آپ کو دیکھیں بلا وجہ تم یہاں بیٹھی ہوئی کیوں تھی, تم وہاں پہ کھڑی ہوئی کیوں تھی, یہ بے وقوفی ہے. یہاں اگر مرد ہے تو پھر یہ غلط ہے. آپ اس کو اتنی, اور عورت کو پتا ہو کہ اگر میرے میاں کو ایک چیز نہیں پسند تو میں نے اس کو کس طرح مینج کرنا ہے. آپ نے اپنی بات کا خود ہی جواب دے دیا. اگر میری عورت وہاں کھڑی ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ جگہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے, بالکل, تو وہ اس عورت کا وہاں بار بار جانا بھی تو بالکل اس کو پتا ہونا چاہیے نا, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے لیے یہ جگہ, پتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ نہیں پسند, کرنا ہے. وہاں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر صحیح ہے, جھگڑے کی بنیاد ہے. یعنی وہاں اس مرد کا اعتراض کرنا جائز ہوا نا پھر, جب وہ اس کی بات مان نہیں رہی. صبح آپ کی جانب آؤں گا, کنزا نے بڑی اچھی بات کی, آپ بھی جاب کرتی ہیں ماشاءاللہ سے, ہاؤس وائف ہیں آپ, اور آپ جاب بھی کرتی ہیں. آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اپنے علاقے میں, خاندان میں, شوہر کے حوالے سے؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ معاملات میں کچھ ایسا ہے کہ وہ اپنی جگہ ہسبینڈ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, وائفس اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی صورتوں کے اندر, ان کے اندر خوبی بھی رکھی ہے اور خامی بھی رکھی ہے. مرد میں بھی خوبیاں خامیاں ہیں, عورت میں بھی خوبیاں خامیاں ہیں. لیکن بینگ اے ہسبینڈ اینڈ وائف, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہسبینڈ وائف, جیسے کہ ابھی ذیشان بھائی نے ہمیں بتایا کہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں.
اگر تو ایک پہیا خراب ہوا تو دوسرا نہیں چلے گا, دوسرا خراب ہوا تو پہلا نہیں چل سکتا. اچھا گاڑی کے تو 4 پہیے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں. مطلب میاں بیوی تو 2 ہی ہیں. اچھا بچے بھی ملا لیتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. تو یہ کہنے کا مقصد صحیح ہے, لیکن کہیں کہیں ہسبینڈس جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو وائف ہے وہ وہاں پر غلط ہے, یا جو مطلب ہسبینڈ ہے وہ یہاں پر غلط ہے. شک کرنا, مطلب بے عزتی کرنا. آپ کو اپنی وائف کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی وائف پہ پورا ٹرسٹ کریں گے تو میں کہتی ہوں کہ ایک ایک خاتون ہے نا, وہ بیسیکلی ایک پروفٹ کی مانند ہے. شوہر کو دھوکہ دینا عورت کا کام ہے؟ بالکل بھی اگر مرد آپ کو اچھا سمجھ کے, اپنی عزت سمجھ کے گھر سے باہر بھیجتا ہے تو آپ غیر لڑکوں سے تعلقات بنائیں, ان کے ساتھ گاڑیوں میں گھومیں, ان کے ساتھ وہ تمام عیش و آرام کرے جو آپ کا شوہر آپ کو نہیں دے پا رہا, تو کیا یہ اس شوہر کے لیے اچھا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اور میں تو ایسی خواتین کے لیے بالکل یہی کہوں گی کہ پھر وہ بیسیکلی ایک وائف نہیں ہے, وہ پھر وائف تو نہیں کہلا سکتی. آبویسلی وہ پھر جی ایف اور بی ایف والا ریلیشن نہیں ہوگا ان کا آپس میں, جو کہ ایک ہسبینڈ اور وائف ریلیشن میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپس میں ایک دوسرے سے اتنے سنسیئر ہیں تو پھر ان کو کہیں اور بھی جانا نہیں چاہیے. دیکھیں 2 بچے ہوتے ہیں لوگوں کے, گھر میں حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتی چلے میں جاب کرنے جاتی ہوں, لیکن شوہر ٹرسٹ کر کے اپنی بیوی کو گھر سے بھیجتا ہے. نکارا ہے, کچھ بھی ہے تو سردار نا, ہے تو سر کا تاج نا. تو آج تو آپ یہ سب کام کر لو گے, لیکن روز محشر یہ یاد رکھیے گا کہ اتنے جوتے پڑیں گے آپ کو کہ کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. خاص طور پہ ان بیویوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو اپنے شوہروں کو دھوکہ دے رہی ہیں, ان غیر مردوں کے ساتھ ریلیشن بنا کے اپنے ریلیشن کو, جو جائز ریلیشن ہے اسے خراب کر کے محبت میں اس قدر اندھا ہو جانا. اچھا محبت کی وجہ بھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہر لڑکی کے پاس ایک اچھے سے اچھا موبائل فون ہے. اچھا آج کل کیفیز کا دور ہے, پارٹیز کا دور ہے. وہ لڑکی جو نیچے طبقے کی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ کیا, ان کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ ہم بھی جائیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹک ٹاک کا دور ہے, وہ دیکھتی لڑکیاں شیشہ پی رہی ہیں, غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, تو میں کیوں نہیں کر سکتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, لڑکی ہی لڑکی کو خراب کرتی ہے. شادی والی بڑی اچھی بات ہے کہ عورت ہی عورت کو خراب کرتی ہے, لیکن اگر عورت مسلم ہے اور اگر غیرت مند ہے, اسے اپنے بھائیوں کی اور اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کی لاج ہے, تو کسی مرد سے ریلیشن بنانے کے لیے 10 دفعہ سوچے کہ کیا کہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جہاں تک دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا ہوا تھا کہ خواتین کو زندہ جلا دیتے تھے, مطلب ان کو دفنا بھی دیا کرتے تھے. تو یہ جو دور ہے کہ زمانہ جاہلیت کا تھا, اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عورت کی قدر بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. اور ہمارے یہاں کے جو مرد ہیں وہ آج بھی سنت کو پورا مطلب نہیں کرتے, نہ ان کی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں, اور مطلب خواتین کو اس طرح سے ہراساں کرتے ہیں کہ جو چیز ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں تو کوئی ڈھکا چھپا کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ تو ایک دوسرے کا لباس ہے. اچھا ہراساں کس کو کیا جاتا ہے؟ جو مطلب جیسے کہیں ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے عموماً کہ کہیں خواتین اگر جابس وغیرہ پہ ہیں اور اگر وہ مطلب آگے بڑھ رہی ہیں تو پیچھے سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. ان کو مطلب ان کے چاہے اب ان کی فیملی میں ہوں چاہے وہ آؤٹ سائڈرز ہوں, لیکن خواتین کو جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. ایسا کیوں ہے؟ ہماری سوسائٹی ایسا کیوں کرتی ہے؟ یہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے نا کہ آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے, آپ کا پہننا اوڑھنا کیسا ہے, آپ کا چلنا پھرنا کیسا ہے, آپ کی نگاہیں کیسی ہیں. آج کل تو میں ان عورتوں سے ڈرتا ہوں جو نقاب میں ہوتی ہیں. ایسے ایسے کیسز میرے سامنے آتے ہیں. دیکھیں میری بھی بہنیں ہیں. عورت کا جو مقام ہے, آپ نے بتایا کہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعظیم بتائی ہے عورت کی. ام ابیہا, آیا ہے کیا بات ہے. جناب سیدہ صحن میں آتی ہیں, کھڑے ہو گئے, کملی بچھا دی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون تھی ہے؟ کہ میری بیٹی یہ فاطمہ ہے, یہ ام ابیہا یعنی باپ کی ماں. تو عورت کا جو مرتبہ ہے اس کی تو میں اس کا تو خلاصہ بیان کر ہی نہیں سکتا. لیکن جو معاشرہ ہمارا اتنا بگڑتا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ نازیبہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہے. جی جی ایسے ہی ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں, گھروں میں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں, شادیوں میں ایسے ماحول. اب تو فیشن ہو گیا ہے. پہلے لڑکیاں روتی تھیں ذیشان میں, دلہن بن کے بیٹھی ہوتی تھی 6 دن تک, تو ان کا میک اپ ہی نہیں ٹک پاتا تھا کہ رو رہی ہوتی تھی. لیکن آج کل کیا ہوتی ہیں, مائیں کھڑی ہوئی ہیں, بہنیں کھڑی ہوئی ہیں, باپ کھڑا ہوا, بھائی کھڑے ہیں, غیرت مند بھائی کھڑے ہیں, اور آ کے اپنے دولے کا خود استقبال کر رہی ہوتی ہیں. بتاتے رونا نہیں میک اپ خراب ہو جائے گا, اتنا مہنگا میک اپ کرایا ہے, بس یہ بے رہا بھی ہے. پہلے ماں بولتی تھی بیٹی جا, اب ماں بولتی بیٹی جا جا, واپس نہیں آنا, جا جا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایک ہمارے جاننے والے ان کی شادی تھی, تو ان سے پوچھا کہ وہ رو رہے تھے کہ ان کی بیٹی رخصت, بولے میں اپنی بیٹی کے رخصت ہونے
اس کے لیے رو رہا ہوں جہاں جا رہی ہے اس بیچارے کا کیا حال کرے گی. اچھا یہ حال ہے. اچھا ایک لڑکی تھی, خیر عورتوں کی بات ہو رہی ہے, عورتوں میں دشمنی کر سکتا اپنی, تو 7 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی. ماشاءاللہ سے اس کی ایکٹیویٹی غلط تھی, صحیح ایکٹیویٹی نہیں تھی کیونکہ اکیلی تھی نا. تو جیسے اس کی شادی ہوئی, دولہا آیا, اس نے دولہے کو گلے لگایا, اس کا بھائی رونے لگ گیا. دولہا نے بولا آپ کیوں رو رہے ہیں سرکار, رونا تو آپ کی بہن کو چاہیے. اس بولا دیکھو بھائی, جب تک کہ ہمارے پاس تھی اس نے ہمیں رلایا, ابھی آپ کے پاس جا رہی چین سے آپ کو بھی بیٹھنے نہیں دے گی, تو رہی ہمارے پاس بھی نہیں تو رہے گی آپ کے پاس بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایسی ایکٹیویٹی المیہ ہے ہمارے لیے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. سوچنا چاہیے سب کو. ہم مسلمان ہیں اور اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے عورتوں کی تعظیم بتائی, جیسے بھی آپ نے کہا. اسلم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں واٹر بورڈ کے, آپ کانٹریکٹر بھی ہیں. اسلم بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے آپ جی عبرار بھائی, خیریت سے دعائیں چاہیے آپ کی. میں سن رہا تھا گفتگو کا آغاز ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا, اور نشان بھائی نے اور صبا نے اور کنزا نے بہت اچھے اس پہلو پہ جو آج آپ لے کے چلیں. آپ کی بھی ایک بیٹی ہے, جی آپ کی بھی ایک وائف ہے جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, الحمدللہ, اور شکر اللہ کا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو معاشرہ ہے اس میں عورتوں کو اتنا نچلے درجے پہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے عبرار بھائی, بات سب سے پہلے تو اپنے گھر کی جو والدین ہماری تربیت کرتے ہیں نا بچوں کی, جیسے کہ ابھی کنزا نے کہا کہ ساری توجہ جو ہے نا خالی بیٹی کی ہی تربیت پہ کی جاتی ہے, بیٹے پہ توجہ نہیں جاتی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کے چلے. گھر کون کون سے؟ بیٹا کو بھی اور بیٹی کو بھی. اور اگر کسی کی 2 بیٹے ہی ہوں, بیٹی نہ ہو, وہ ٹھیک ہے, لیکن معاشرے میں تو ہے نا اس کی کزن کی اولادیں, اس کی بہن کی اولادیں, اس کے بھائی کی اولادیں, ہے نا. نہیں آج کل ہوتا ہے نا, کسی کے 2 بچے ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے, بیٹیاں ہوتی ہیں. میں تربیت کی بات کر رہا ہوں, کہ آغاز کی بات کر رہا ہوں کہ جی جی, تربیت کا جو انداز ہے نا, تو دونوں کو برابری. اچھا, ان والدین کے لیے آپ کیا کہیں گے جو جن کی سفید داڑیاں ہیں, ماشاءاللہ سے عزت دار ہیں, لیکن فیس بک پہ سوشل ایکٹیویٹی ان کی بہت نازیبا ہوتی ہے, لڑکیوں سے میسج پہ بات کرنا, ان کو ایزی پیسے کروانا, آپ کو کیا لگتا ہے ایسے مردوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بات کرنا, اور بچیاں بھی ایسی لوگ فیک آئی ڈی بنا کے ان جو بڈھے ہوتے ہیں, انکل جو چاچا جو آج کل یہ بھی کم نہیں ہے, میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. آج کل تو لوگ پہلے لڑکوں سے ڈرتے تھے, لیکن آج کل کو انکلوں سے ڈر لگ رہا ہے. آج کل تو انکل اتنے خطرناک ہوئے ہیں, یقین کیجیے کہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے, میں نے تو دیکھا ہے, ایسی ایسی لڑکیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر, اور ان سے ان کو محبت بھی ہو جاتی ہے, اور بات کر رہے ہوتے ہیں تربیت کی, اور بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں آ کے وہ بات کرتے ہیں کہ بھائی تربیت اچھی ہونی چاہیے, اولاد کی نافرمانی ہونی چاہیے, نیچی آنکھیں ہونی چاہیے, ادب و احترام ہونا چاہیے. اور وہی انکل جو وہی ہمارے بڑے بھائی جو ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ فونوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایزی پیسے کروا رہے ہوتے ہیں. کیا پرابلم ہے آپ کو؟ وہ تھی میں نے گھر پہ کچھ کھایا ہوا نہیں, اچھا چلو ایزی پیسہ بھیجو گا, 5,000 بھیج رہا ہوں, 10,000 بھیج رہا ہوں. ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ جس مشینری کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے اس کے اندر. خالی آپ یہ جو ایک پہلو شو کر رہے ہیں نا, یہی نہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ بہت ساری چیزیں, میں میڈیا ہے, کچھ چیزیں جو ہیں. نہیں تو دیکھیں بتائیں ان لوگوں کے لیے اویئرنیس. دیکھیں یہاں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک اویئرنیس کی ہے. ہم نے ناظرین کو بتانا ہے کہ ایسی جگہوں سے اپنی اولاد کو دور رکھیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگ جو خواتین کو ہراساں کرتے ہیں, جیسے میری بہن نے بھی کہا, آپ نے سنا, وہ ایسے لوگ ہی ہراساں کرتے ہیں کہ جو ایک ادھیر عمر کے ہوتے ہیں, جو جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ لیکن اپنی بیٹی نہیں سمجھتے, ان کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں ان مردوں کی بات کروں اسلم بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے ان مردوں کے لیے بھی کوئی سزا ہونی چاہیے نا, ان کے لیے تو کچھ ہوگا نا؟ جی بالکل بھائی, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ چل رہا ہے, موبائل کے حوالے سے آپ ساری باتیں اسی سوشل میڈیا کے حوالے سے, مشین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, کہ اس میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس میں بہت کچھ ہے. تو سزا کا تو میں نہیں کہوں گا, تو قانون سازی کرنا پڑے گی, اس کے لیے پہلے سزا نہیں دینی چاہیے, وہ کہہ رہے سزا نہیں دینی چاہیے, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. سزا کی نہیں کر رہا ہوں, کچھ عقل شعور کا بھی معاملہ, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور مردوں کو بچا رہے ہیں. نہیں, نہ مردوں کو بچا رہا ہوں نہ عورتوں کو بچا رہا ہوں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. بات کا سزا کرتے, لیکن دونوں میں ایک توازن ہونا چاہیے. جیسے اول تو یہ سب فیک ہے, یہ ساری چیز زیادہ تر فیک ہے. ارے فیک ہی تو ہوتی ہے, وہ لڑکیاں بھی فیک ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ بھی بیوقوف بن کے ان کو غلط ایکٹیویٹی پہ لانے کے لیے کشمور تک بھی پہنچ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر وہاں سے پھر فون آتا ہے, پھر وہ بیٹا مجھے بچا لو, زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھر ہمیں نظر بھی آتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی تو ایسے مردوں کے لیے میں خاص طور پہ ان لڑکوں کے لیے بھی, کہ آج کل کا جو دور ہے بہت خراب ہے, بہت سینسیٹیو ہے. آپ ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جو آپ کے لیے پریشانی کا اسباب بنے. ذیشان بھی ایسا ایک کیس میرے پاس آیا, ایک لڑکے نے 3 مہینے ایک لڑکی کے ساتھ دوستی کی, وہ اپنی پکچرز بھیجتی رہی, ویڈیو کال پہ بھی بات ہوتی رہی. جب یہ ملنے کے لیے گیا
तो फिर हमें वो कच्चे में मिला जाएगा। असल में इस पे भी अवेयरनेस की ज़रूरत है अबरार भाई। बेरार अभी इतनी बढ़ चुकी है ना कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल मफलूज हो चुकी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ठीक है ना, इसने आपको इतना अंधा कर दिया इस मोबाइल फ़ोन ने कि आपको अच्छे बुरे की तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। यहाँ तक कि ऐसे बहुत से केसेस आए हैं कि जो आपके जायज़ रिश्ते हैं उस तक की नाउज़ुबिल्लाह शिकायत आई हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, उनकी बिल्कुल इज्जतें ऐसा पामाल ही, की गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसने जो है आया सही काम के लिए था, लेकिन इसने हमारे जो मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा किया ना भाई, मुझे तो कम से कम इसका कोई अजाला होता होगा मेरी नहीं आ रहा है, या पूरी नहीं लगता गुफ्तगू कि का सही। खुलासा ही यही था। निशान भाई, बात इतनी सी, ये जो हम जिस एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं ना बरार, उसमें मसला यही है कि मैंने कहा ना, इसके अंदर मोबाइल के अंदर बहुत कुछ है। एक चीज़ बिल्कुल, नहीं, हम बिल्कुल एक सही चीज़ की जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम तो छोटी सी बात कर रहे बिल्कुल सही हैं कहा कि वो लड़कियां पूरी दुनिया है आपके पास, बहुत सारी चीज़ें, पूरी दुनिया, हैं, पूरी दुनिया ही मोबाइल के हाँ, अंदर पूरी आपके। दुनिया है मोबाइल के। तो इसमें तो बहुत सारे इश्यूज है, अगर हम गुफ्तगू करने के बैठेंगे तो कई घंटे की हमें अबरार भाई, यहाँ पे बैठ के करनी पड़ेगी। लेकिन ये कि हमें सबसे पहले, मैं फिर वही बात करूँगा, हमें अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा तो है कि घर से, फिर दोबारा आप बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि घर से शुरू करनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, बच्चों पे नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, यही निशान भी क्या कह रहे हैं मैं कह रहा था कि अभी आपने कहा ना सजा की बात की असलम भाई से, तो सजा तो आपको तब होगी ना जब आपके मुल्क में कानून मौजूद होगा। ऐसा ही, अच्छा, अब आपके जो अराकीन है कौमी और सूबाई असेंबली हैं, अमूमन लोग ये समझते हैं शायद ये गटर और सड़कें वड़कें बनाने आए। भाई इन लोगों को भेजा गया कानून साजी के लिए, तो इन चीज़ों पे इनको कानून साजी करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ कानून साजी करें बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी कराएं, बिल्कुल ऐसा उसको असेंबली से पास करा के उस पर इम्प्लीमेंट कराएं। जब तक 2-4 लोगों को अबरार भाई सज़ा नहीं मिलेगी ना, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये आप और हम बैठ के बात करते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। हम सिर्फ अपने हिस्से का दिया जलाते रहेंगे, लेकिन हम जो मुआशरे से जो करप्शन या इस तरह की बेरारवी जो ख़त्म करना चाहते हैं ना, उसमें किसी सूरत कमी नहीं है, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। अभी आपने बुज़ुर्गों की बात की कि हमारे बुज़ुर्ग, अच्छा ये वो बुज़ुर्ग हैं जो अपने बच्चों की तरफ से ठुकराए हुए हैं। आप इस चीज़ को भी नज़रअंदाज ना करें। तो क्या ये मोहब्बत तलाश यार, कर रहे हैं? अपना अबरार भाई, हमारे ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में ऐसे लोग मौजूद हैं ना जिनके घर में बुजुर्ग मौजूद हैं। अब उनके बच्चे पोता पोती, नवासा नवासी, वो इनको इतना टाइम देते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि मोबाइलों में टाइम स्पेंड करें। अब ये सारे वो लोग हैं जो अपने बच्चों की तरफ से ठुकराए हुए हैं। और इंतहाई माजरत के साथ मैं उन वालिदैन के लिए अक्सर ये बात करता हूँ बहुत सी जगह पे, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी ये बात करता हूँ कि जो लोग बहुत खुशी खुशी अपने बच्चों को बैरून मुल्क पढ़ने भेजते हैं ना, तो वो उसी वक्त अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। ऐसा ही वो कमाते हैं पीछे फेंकते हैं, कमाते हैं पीछे फेंकते हैं, लेकिन जब एक उम्र आती है जब पीछे पलट के दिखते हैं ना, तो उनके दोनों हाथ खाली होते हैं। ऐसा ही, तो इस चीज़ पे भी लोगों को बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आपने अपने बच्चों को आला तालीम के लिए अगर बैरून मुल्क भेजना भी है, लेकिन उनसे अटैच रहें। या तो खुद भी साथ चले आएँ या आप अपने मुल्क में उनको तालीम दिलाएं, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो तालीमी मेयार है कदरे बेहतर हो चुका है। यहाँ के तालीम याफ्ता लोग भी बैरून मुल्क नौकरियों के लिए जाते हैं। अगर यहाँ की डिग्रियाँ काबिल कबूल नहीं होती तो उनको भी बैरून मुल्क में नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। अच्छा निशान भाई, आपने अच्छी बात कही, लेकिन घर टूटने की वजह और ख़वातीन में जो आजकल नफ्सा नफसी का आलम है अपने शोहरों के साथ, इसकी वजह सिर्फ मोबाइल फ़ोन है। ऐसे ही ये पहले वक्तों में मोबाइल नहीं था, बहुत ज़्यादा ये ऐसी रंगीन इंतज़ार होता था नाश्ते का, दोपहर के खाने का, एहतमाम होते, बिल्कुल ऐसे। शाम के खाने का, और फजर में नाना की आवाज़ आती थी कि चलो उठो, बिल्कुल अजान हो गई है, नमाज पढ़ो। अदब होता था वालिदैन का और वालिदैन के दोस्तों का। आपके सिर्फ वालिद की बात नहीं कर रहा, आपके वालिद के जो दोस्त हुआ करते थे बच्चे, उनसे भी घबराते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, वालिद साहब के दोस्त जा रहे होते हैं और वो बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं। ऐसा ही अदब अदब एहतराम ख़त्म होकर रह गया हमारे बीच। और आजकल की जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं 2025 की, वो इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि वो जब आती है ना शादी होके, तो उन्होंने एक एक एक्टिविटी बतानी है कि जब गाड़ी में बैठी हैं, वो अभी रुखसती हुई है ना, वहीं से उनका रिलेशन शुरू रहता है अपनी माँ के साथ। हाँ बताओ तुम्हारे बराबर में कौन बैठा हुआ है, तुमने दबाया हुआ तो नहीं है, तुम फंस के तो नहीं बैठी हुई, मतलब वहीं से काम शुरू हो गया। फिर घर गई, तुम्हें अंदर एक्सेप्ट किसने किया, तुम्हारा वेलकम कैसे हुआ, तुम्हें नेक मिला, तुम्हें कुछ, तो वहाँ से बात बढ़नी शुरू हो जाती है। तुम्हें किसी ने कैसे देखा, किसी वो उसने मुझे सही से नहीं देखा, मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं है। अपनी तरफ से अंदाजे लगाने से रिश्ते टूट जाते हैं, मोहब्बतें बिखर जाती हैं। इसकी वजह ये भी है ना कि आप इलाके और कॉलोनियों से आप सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए। आप समझे, आप सोसाइटीज़ में जाके शायद बहुत मॉड हो गए। ऐसा नहीं तो है। पहले जब इलाके होते थे, इलाके कहलाते थे, कॉलोनियाँ कहलाती थी, एक दूसरे का इज्जत और एहतराम होता था। किसी की बहन बेटी वहाँ आती तो
تو کیونکہ آپ خواتین پہ پروگرام ہے تو اس لیے میں یہ بتاؤں کہ اس وقت احترام کیا جاتا تھا. کسی بھی تیسری گلی کی محلے کی خاتون بھی آ رہی تھی تو اس کا ادب و احترام کیا جاتا, ان کو راستہ دیا جاتا تھا. لیکن جب سے یہ آپ کی سوسائٹیاں بنی ہیں تو میں سمجھتا ہوں, میری ایک ذاتی رائے میری اپنی, کہ سوسائٹی بھی شاید ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی ایک وجہ ہے کہ سوسائٹی کو ہی جو تو ہے. ایک موڈ کہ ہماری شاید بچیوں نے جینس کی پینٹ پہننا, ٹی شرٹ پہننا, شاید سمجھا کہ شاید یہ موڈ ہونے کی ایک نشانی ہے, شاید اس سے ہمیں قابل قبول ہو جائیں گے. اچھا اس کی وجہ اور بھی ہے, اس کی وجہ ہے کہ دوست جب آپ کی چھوٹی فیملی کی, اچھا یہ اکثریت کہاں ہے؟ سرجانی, بلدیہ ٹاؤن, نیو کراچی, لیاقت آباد, لانڈی, ملیر, کورنگی, یہ وہ ایریاز ہیں جہاں کی میں ابھی ایک ریسٹورینٹ آپ نے خبر بھی چلائی تھی کہ ایک ریٹ ہوئی جہاں سے کافی کثیر تعداد میں لڑکیاں بھی پکڑی گئیں, لڑکے بھی پکڑے گئے, میں نام نہیں لوں گا. تو میں وہاں گیا, جب میں نے دیکھا, میں نے ان لڑکیوں سے جب بات کی تو وہاں مجھے اکثریت چھوٹے گھر کی لڑکیاں, لیکن سفید پوش گھرانوں کی, جن کے والدین بہت عزت دار ہیں, جن کے گھر پہ 2 ٹائم کا کھانا بھی صحیح طریقے سے. تو میں نے کہا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو, تم لوگ اچھا کسی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہے کہ, لیکن وہاں لڑکوں کے کہنے میں آ کے بھائی ایک لڑکا جب آپ کو آئی فون دلا رہا ہے, جو آپ کے خرچے پورے کر رہا ہے, تو پھر سب پیسے وہ وصول کرے گا. بالکل ایسی ہے. تو مقاصد کو سمجھیے, عزت کو سمجھیے, جو آپ کو سب کچھ دے کے آپ سمجھ رہے کہ آپ سے وہ محبت کرتا ہے, تو محبت تو نہیں ہے سبھائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وومن امپاورمنٹ کے اوپر آج کل ہمارے اس دور میں بہت کام ہو رہا ہے, اور مکھانی ویلفیئر, مکھانی انسٹیٹیوٹ اور بیرانی اسکول آف ٹیچنگ وغیرہ, یہ لوگ تو اس کے اندر بہت کوشاں ہیں, اور میں وہاں پہ ورک آؤٹ بھی کرتی ہوں. وہاں پہ میں سوشل میڈیا مینیجر ہوں. کیا منشور ہے ان کا؟ ان کا منشور وومن امپاورمنٹ ہے. اچھا. اور اس کے اوپر وہ خواتین کو ڈفرینٹ ہنر سے مطلب باقاعدہ فری آف کاسٹ ہے؟ نہیں, فری آف کاسٹ نہیں ہے, بہت ڈسکاؤنٹڈ ریٹس میں ہے. تو مطلب ان کو, اور جو نہیں کر پاتے ان کے لیے بھی کوئی فری آف کاسٹ بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خواتین کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ خواتین جو رورل ایریاز کی ہیں, جو بیچاری اپنے لیے آواز ہی نہیں اٹھا سکتی, ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ اسی طریقے سے مر جائیں گی, وہ زندہ جلا دی جائیں گی یا ان کو جان سے مار دیا جائے گا, لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ ان کے والدین یہ کہہ کے ان کو بھیجتے ہیں, شادی کر دی, اب آپ کی جو میت اٹھے گی وہ آپ کی ہسبینڈ کے گھر سے ہی اٹھے گی. لیکن اب پتہ ہے کیا ہو گیا, اب یہ کہا جاتا ہے کہ شادی ہو کے ڈولی تمہاری جا رہی ہے اور وہاں سے جو جنازہ ہے نا تمہارے سانس سسر کا نکلے. اب تو یہ الٹا کر دیا, ان کو مارنا, ادب نہیں کرنا ان کا. اپنے ماں باپ کا تو ادب کرنا ہے لیکن ان کا ادب نہیں کرنا, یہ غلط ہے. بہن میری بات تو سن سکتی ہے لیکن اپنے دیور کی نہیں سن سکتی. بہن اپنی ماں کی ڈانٹ تو سن سکتی ہے لیکن اپنی سانس کی. بھائی جب آپ بیٹیاں کیا بھائی پرایا تھا نہیں نا, پیدا تو ہوتی ہے اپنے گھر پہ لیکن وہ نہیں بنتی کسی اور کے لیے. وہ جب یہ ہم ان کے دماغ میں ڈالیں گے نہیں تو گھر کیسے بسے گا؟ آپ کا بھی تو گھر بس رہا ہے نا. آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ آڈیٹر ہیڈ ہیں اور ماشاءاللہ سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت اچھے ہیں ہر لحاظ سے. میری اور میرے ہسبینڈ کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ مجھے سمجھتے ہیں, میں انہیں سمجھتی ہوں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 2 بیٹے جن کے ہوں, میرے 2 بیٹے ہی ہیں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ میں آئندہ آنے والے وقتوں میں اپنی 2 بیٹیاں لاؤں گی. میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہویں لاؤں گی, میں بیٹیاں 2 بیٹیاں ماشاءاللہ سے اور چاہتی ہیں آپ؟ 2 بیٹے تو ہیں, 2 بیٹیاں اور چاہتی ہیں. میں ان کی وائف, مطلب ان کی وائفs جو لاؤں گی وہ میری بیٹیاں. اچھا 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 اچھا, مجھے لگا کہ ماشاءاللہ سے 2 بچے آپ کو اور چاہیے. جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 2 بیٹیاں میری آئیں گی, ظاہر ہے وہ بہویں نہیں ہیں, میں ان کو بیٹی بنا کے لاؤں گی تو obviously وہ میری. کیا وہ آپ کو ماں سمجھیں گی؟ بالکل سمجھیں گی. اگر آپ ان کو بیٹی کا پیار دیں گے تو بالکل آپ کو ماں سمجھیں گی. بالکل ایسے ہی. بڑا اچھا میسیج ہے یہ. ایسا ہی ہے. اسلم بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نظر میں تو ہر بچی بیٹی کی نظر سے ہی آپ دیکھتے ہیں. خیر دیکھیں عمران بھائی, تربیت کا ہی ہے سارا سلسلہ. بڑی اچھی تربیت ہے آپ کی, مجھے پتا ہے کہ جیسے تربیت گھروں میں دی جائے بچوں کو, اولادوں کو, وہ آپ کو لے کے چلتے رہے گی, اور آنے والا بھی پھر آپ کو اسی لحاظ سے ادب کرے گا. اسلم بھائی کی بیٹی کی شادی ہوئی, میں خود اس شادی میں تھا ماشاءاللہ سے, بڑی دھوم دھام سے. اپنی ایک ہی بیٹی ہے اسلم بھائی کی, اور اسلم بھائی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی بچی مل جائے, بیٹی مل جائے کہ جسے میں اپنی بیٹی کا پیار دے سکوں. وہی بات ہے ذیشان بھائی والی آپ کی آ گئی کہ وہ جب اولاد نہیں ہوتی نا گھر میں تو بندہ پھر پریشان رہتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, موبائل فون پہ پھر وہ دیکھتا ہے کوئی بیٹی مل جائے. بہت بڑی ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی. انہوں نے کئی بچیوں کو روزگار فراہم کیا, کئی بچیوں کو بھی تلاش کر رہے ہیں. کوئی اور بھی اگر ان سے روزگار لینا چاہتے تو اسلم بھائی حاضر ہیں. اسلم پرویز بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا اسلم بھائی, اور اس نیک عمل میں آپ ہمیشہ گوشہ رہیں, پروردگار آپ کو اسی میں رکھے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور کیا کہیں گے آپ کے بیٹیوں کے لیے, کیا کہیں گے کہ جو جن کو طلاق ہو جاتی ہے نا, ان کو رشتہ کیوں نہیں ملتا اسلم بھائی؟ رشتہ مل تو جاتا ہے لیکن اس لڑکی کی جو کارکردگی اگر خدا نخواستہ سامنے آ جائے, اگر وہ معصوم ہے, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس کے شوہر کی, اس کے سسرال کی غلطی ہے, جب تو ٹھیک ہے,
لیکن اگر اس کی کوئی کارکردگی ایسی آ جائے تو اس کے لیے ضرور پریشانی ہوتی ہے، لیکن مل جاتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں بالکل مل جاتے ہیں، رشتے ملتے ہیں. اچھا مل جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، یعنی آپ کے پاس ہے کوئی ایسے رشتے؟ بالکل تلاش کریں، مل جاتے ہیں. مجھے تو آج تک نہیں ملا. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ اگر کوئی طلاق یافتہ 96 لڑکی ہوتی ہے نا تو لوگ اس کی عزت پامال کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اسلم بھائی میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں. بہت بڑا معاشرہ ہے، بہت بڑا معاشرہ ہے. اسلم بھائی کی اس بات سے اتفاق کروں، اچھے لوگ موجود ہیں. بالکل میں نے کہا کیسے تلاش کیا جائے؟ بہت بڑا معاشرہ ہے، مل جاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہماری بہنوں بیٹوں کی عزتیں محفوظ ہونی چاہیے. اپنا نیک نیتی پہ سب مل جاتا ہے. میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو ڈیورس بچے والی جو خواتین ہیں ان کی ڈیورس ہوئی، ان کی شادیاں ہوئی اور اچھے گھروں میں ہوئی اور وہاں سے زیادہ خوشحال ہیں. لیکن شادی ہونے تک تو صحیح ہے، لیکن شادی سے پہلے تک کا مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ذیشان بھائی بہت ساری ایسی مثالیں میرے سامنے ہیں، خوشحال ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی زندگی تھی، یہ جنت کی زندگی اب ہم نے. جبکہ دوسرا شوہر ہے، بچے بھی ہیں پہلے سے، ان کو جو ہے اپنا سگے باپ سے زیادہ وہ ان کو جو عزت بھی دیتا ہے، پیار بھی دیتا ہے اور سگے باپ سے زیادہ رکھتا ہے. بالکل ایسے لوگ موجود ہیں. بالکل موجود. میں نے یہ دیکھا معاشرہ آپ کا بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے. سب غلط نہیں ہے. نہیں آپ کے ارد گرد بھی بہت سے ایسے گھرانے ہوں گے، لوگ ہوں گے جن کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ بہت بہتر ہیں. یہ ابھی بھی اس دور میں جو ہماری دادیاں نانیاں جو بتاتی ہیں، دادا نانا ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح سے عزت کی زندگی گزارنی چاہیے، اب بھی ایسے گھرانے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. یہ چند لوگ، میں اگر لفظ استعمال کروں تو اگر آپ کی اجازت ہو، یہ چند لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنا ابرار بھائی، یہ نو دولتی ہیں سارے. جتنے بھی موڈ ہیں نا آپ اٹھا لیں، اکثر اس میں نو دولتیوں کی ہے کہ شاید ان کا تھوڑی نئی نئی دولت آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہم نے اسٹینڈرڈ میں آنا، اپنا لباس چینج کرنا، اپنا رکھ رکھاؤ چینج کرنا، شاید ہم نئی سوسائٹی کا شاید موڈ کہلائیں گے. تو یہ سارے نو دولتی خاندانی لوگ آپ کی نظر میں بھی ہوں گے، اسلم بھائی کی نظر میں، میری بہن کی نظر میں بھی ہوں گے کہ جو خاندانی لوگ ہیں ان کے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے ان کا رہن سہن، اور ہم بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں، ہائی کوالیفائڈ فیملیاں، ویل ایجوکیٹڈ اور اچھے رچ پارٹیاں، وہ آج بھی پردے میں آتی ہیں ان کی خواتین. تو کیا کیونکہ کیا وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے خاندانی پیسہ ہے. زیادہ تر اکثر یہ نو دولتی ہیں، ان کا یہ رکھ رکھاؤ اور یہ لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے. یہ اصل میں معاشرے میں جو چینج آئے تھے نو دولتیوں کی وجہ سے آئے. بالکل ایسی انہی کی وجہ سے ایسی ہے. انہوں نے اس طرح سے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کیا کہ پیچھے وہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ان کی حرکات و سکنات تو وہی ہے، ان کی سوچ تو وہی ہے. بالکل ایسی وہی سوچ ہے. لیکن میں اپنے پلیٹ فارم سے تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیاں کمائی جائیں تو ان بہنوں کو دیکھیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں جن کے رشتے نہیں آ رہے، اچھا رشتہ نہیں مل پا رہا. ماں، بیٹے کی ماں تو چاہتی ہے کہ ہماری بہو ایسی آئے کہ جو دنیا کی آخری عورت ہو، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو دنیا کا آخری مرد اپنے بیٹے کو بھی بنانا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی بات بھی وضاحت کر دیجیے نا کہ 4 شادیوں کا تو سب ہر بالکل 4 سنت شادی والی، تو لیکن کن سے کی جائیں تھوڑا یہ بھی آپ ہی وضاحت کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ نبی. اچھا آج کل کیا ہوتا ہے، بالکل آپ نے اچھی بات، میں بالکل اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا اور آپ کا تینوں کا بھی موقف بھی چاہوں گا، اس پہ تینوں کا میسج بھی چاہوں گا دینا. دیکھیں 4 شادیوں کا ایک کرائٹیریا ہے. دیکھیں ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے شادیاں کی ہیں، ہر صحابہ نے کی ہیں، بالکل نکاح کیا سب نے. ٹھیک ہے، ہمارے اولیاء و اکرام کی بات کی جائے تو سب نے کی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے سہارا دیا، انہوں نے سہارا دیا کیسے کہ دیکھا گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ٹھیک ہے آپ کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، یہ میرا ایمان ہے. لیکن اگر آپ پہلی بیوی کو ہی وہ تمام چیزیں، تمام محبتیں، اس کے ادب و احترام، اس کی تمام فیسلٹی پوری کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ رزق آپ سے دور نہیں ہے. رزق دور کیسے ہوتا ہے؟ بیوی کا شوہر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرنا، ناچاکی کرنا، پھر وہ دیکھتے کہ نہیں میرا شوہر تو میرا خیال رکھ ہی نہیں رہا، وہ فلاں بندہ میرا خیال رکھ رہا ہے، میں پھر اسی کے پاس ہی چلتا ہوں. یہیں سے درار پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کو زیادہ ہی دوسرے مرد سے لگاؤ ہے تو آپ اس سے طلاق لے لیجئے نا، آپ جائز رشتہ بنائیے نہ جائز. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو آپ کے پاس چند صحابی تشریف لائے کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو دور دراز بیٹھی ہے، کردار اچھا نہیں ہے، لیکن وہ جو جا رہا ہے وہ کہہ رہی ہے میں تمہیں جنت دوں گی، میں تمہیں جنت دوں گی. یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کیسے پاسبل ہے؟ اس لڑکی کا، اس عورت کا کردار صحیح نہیں تھا. سرکار مسکرائے، سرکار نے بولا اس عورت کو لے کے آؤ. جب وہ عورت آتی ہے، اس عورت نے دربار رسالت میں آنے سے پہلے ہی حجاب کیا اور اندر گئی، جا کے بیٹھ گئی. اب وہ مرد جو اس کو لے کے آئے تھے، رسول خدا نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ اس عورت کو جو خراب کرنے کی وجہ ہے نا وہ مرد ہے. یہ عورت آپ کے سامنے پردہ کیوں کر کے نہیں آئی؟ یہ میرے سامنے پردہ کیوں کر کے آئی؟
کیونکہ جب تک آپ نہیں چاہیں گے عورت کی عزت کرنا تو عورت بھی آپ کی کیسے عزت کرے گی؟ جب عورت کو پتہ ہے کہ یہ مرد گندی نگاہ، دیکھیے عورت کو پروردگار نے صلاحیت عطا کی ہے، وہ مرد کی نگاہوں کو پہچان لیتی ہے، وہ بچی ہو یا بڑی ہو، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مرد مجھے کیسے دیکھ رہا ہے، وہ بھائی ہو، کزن ہو، چچا کا بیٹا ہو یا پڑوسی ہو. ایسے ہی سبا ایسا کیا ہی کہیں ہے، گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. میرے پیر و مرشد ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی. جی جی ماشاء اللہ. جی میں عظیمی ہوں، اور ہم لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ایسا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کے اندر تمام مرد اور خواتین ساتھ ہوتے ہیں، لیکن طریقہ ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے. وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے کا خیال نہیں آتا. تو بالکل ایسا ہی ہے، جب آپ کسی پیر و مرشد کی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں آتا، آپ وہیں پہ ہوتے ہیں. تو وہ اکثر ہم لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، خواتین کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے انتظام. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اکثر ہم لوگ وہاں جاتے ہیں تو حجاب وغیرہ اور برقعے وغیرہ یہ سب نہیں ہے وہاں پر. اس طرح ہم جس کو دل چاہتا ہے وہ پہنتا ہے، جس کو نہیں تو نہیں. تو ایک کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ تو کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اصل پردہ آنکھوں کا ہے، بالکل ایسے ہی. آپ یہاں پہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پردہ نہیں ہے؟ ہم تو یہاں یہ چیز نوٹ نہیں کرتے. آپ اپنی نگاہوں میں پردہ رکھیں، پردہ اپنی ہے، نگاہوں میں پردہ رکھیں. بالکل لیکن ایسے ہی. عورتوں کو بھی چاہیے نا کہ ایسے کپڑے نہ نازیب پہنیں، حرکتیں نہ ایسے کریں. بالکل نہ ایسے کریں ہی کہ ہے. مرد توجہ کا مرکز بن جائے نا. بالکل ایسا ہے ایسے ہی شادیوں میں کیا ہو رہا ہے آج کل. ذیشان بھائی ایسا ہی ایک خاتون تھی، ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، غلط ایکٹیویٹی میں نہیں تھی، عزت دار تھی، 3 بچے تھے اس کے. جی وہ سب کے پاس گئی، حاکم وقت کے پاس بھی گئی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے، میں بہت پریشان ہوں، میں بیوہ ہوں. انہوں نے اسے غلط مشورے دیے. جب اس نے تھک ہار کے بیٹھ گئی، جب ایک بچہ اس کا بھوک سے مر گیا تو اس نے بولا جب مجھے ہر بندہ اس نگاہ سے ہی دیکھ رہا ہے تو میں کیوں نہ پھر پروردگار سے. اس نے کہا یا اللہ، میں نے وہ تمام چیزیں آپ کو ملوت خاطر لاتے ہوئے کی، لیکن معاشرہ جو ہے مجھے جینے نہیں دے رہا، میں روز محشر آپ سے سوال کروں گی. تو عورتیں، میں ان عورتوں کو بالکل غلط نہیں کہتا، مجبور عورتوں کو جن کی مجبوری کا مرد ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ جنتی ہیں. حقیقت بالکل بات ہے. ایسے ہی بالکل. مرد دوست کی ہے جو ان کو یوز کرتے ہیں، جو بالکل. کبھی بھی جنت میں تو دور کی بات ہے، وہ تو دنیا میں بھی دوزخ کا مزہ لے رہے ہوں گے. ایسی بالکل ایسے ہی. جو عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، عورتیں پروردگار کا سب سے پسندیدہ، جو عورتوں کے لیے جو حقوق ہے پروردگار نے جو عطا کیے ہیں اس کا تو بارہ ہر نبی نے بتایا کہ عورتوں کا ادب کرنا ہم پہ لازم ہے. ناظرین کرام، آج کے اس پورے پروگرام میں ہم نے جو جانا کہ عورت بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، ماں کے پیروں تلے جنت ہے. کیوں جنت ہے؟ ایک سوالیہ کوشچن مار کے جب آپ اپنی بہن بیٹی کی تو عزت کر لیتے ہیں تو آپ دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی بہن کی پریشانی کو تو دیکھتے ہو، لیکن جو دوسرے کی بہن آپ اپنے گھر میں لے کے آتے ہو تو اسے وہ تب چیزیں کیوں نہیں دیتے؟ تو ایک سوالیہ نشان ہے. اس پہ مزید کسی دن گفتگو کریں گے کہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑی معصوم ہوتی ہیں. ان کو بیٹی بنا کے چلیے، ان کو دست شفقت چاہیے، ان کو سپورٹ چاہیے، وہ تمام چیزیں چاہیے جو وہ باہر سے تلاش نہ کریں، ان کو گھر سے دیجیے. تو کبھی بھی کوئی بیٹی کسی غلط ایکٹیویٹی میں ذیشان بھائی نہیں جائے گی. جب سب چیزیں اس کا شوہر اسے دے رہا ہے، جب وہ شوہر نہیں ہے تو اس کا بھائی دے رہا ہے، اس کا باپ دے رہا ہے، اسے پیار کر رہا ہے. بھائی ہم نے تو اپنی بہنوں کو بہت پیار کیا، آج سرخرو ہیں ہم لوگ. تو میں چاہوں گا کہ پروردگار تمام ہی معاشرے میں، کیا پوری دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی بہنوں کا سایہ، ان کا پردہ سلامت رکھے. سیدہ کونین کے صدقے، تمام بہن بیٹیوں کا صدقہ میری بہنوں کا بھی پردہ سلامت رہے، آپ لوگوں کا بھی. بیٹیاں ہیں، ذیشان بھائی آپ کی بیٹی ہے، آپ کے تو خیر بیٹے ہیں، آپ خود کسی کی بیٹی ہیں، تو پروردگار آپ کا بھی پردہ سلامت رکھے. اسلم بھائی آپ تو ماشاءاللہ سے ایسی ایکٹیویٹی میں ہیں ہی، پروردگار آپ کو بھی سلامت رکھے. میں ناظرین کرام کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس پوری گفتگو میں کوئی بھی بات اگر آپ کو ناگوار گزری ہو تو معاف کیجیے گا، کیونکہ غلطی کا پتلا ہوں. آپ تینوں احباب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین کرام، موبائل فون جب سے آیا ہے دور ہو گئے ہم ایک دوسرے سے. قربتیں، محبتیں کہاں ہیں؟ تلاش کرنی ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.